السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تقل لهما قولا كريما وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة العين في الصلاة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالدي سخط ربي في سخط الوالدي صدق الله رسوله النبي الكريم۔ یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، یاد رکھو کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کے اطاعت ہے، نہ کرو تم ان سے کبھی ناخوش، نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ احسان و فضل ہے کہ اللہ جل جلالہ امان والہ نے ہمیں اور آپ کو پسند فرما کر مسجد جیسے بابرکت مقدس جگہ پر آنے کے بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ اس لیے ہم سب تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اور درود سلام ہو آمنہ کے لال مدینہ کے تاجدار فخر دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام حضرات ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، ہم اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں، اور اس گھر میں آنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کا مہمان ہے، اور ہر جمعہ مسجد کی مقدس اور مسجد کی عظمت اور مسجد کی اہمیت کو بتانا مقصد اس لیے ہے، اس وجہ سے بتاتا ہوں تاکہ مسجد آنے اور جانے کے لیے اور آنے کے بعد ہمیں آپ کو خوشی محسوس ہو، ہمیں آپ کو دل میں ایک انرجی ہو۔ اسی وجہ سے بار بار وہی حدیث دہراتا ہوں جس کو ہمارے اور آپ کے نبی نے خود فرماتے، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ ہمارے پیارے نبی خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ، سب سے زیادہ عزیز اور پیارا جگہ مسجد ہے۔ جتنے بھی شہر ہیں، بستیاں ہیں، کھیت خلیان ہیں، تمام جگہوں سے اللہ کو پسند اگر ہے تو مسجد کی زمین اللہ کو بہت پسند ہے، اور سب سے زیادہ ابغض جگہ، اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند جگہ وہ بازار و منڈیاں ہیں۔ اسے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو جو خرافات سے بازار اور دیگر ایسے جگہ جہاں پر انسان خواہ تفریح کے لیے جانا مناسب نہیں ہے، ضرورت وہ الگ چیز ہے، کسی تفریح کے لیے جانا مناسب نہیں ہے، اس جگہ سے بچا کر ہمیں آپ کو چند لمحہ بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ یہ ہمیں آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے۔
میرے معزز سامعین کرام، جو انسان مسجد آتا ہے اللہ کا وہ مہمان ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے بھی خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اور جو انسان کسی گھر میں بھی کوئی مہمان کے طور پر جاتا ہے تو میزبان جو گھر والے ہیں ضرور بہترین انداز سے اکرام کرتے ہیں۔ بتائیے اکرام کرنے اللہ ہے تو کتنا شاندار اکرام کرے گا۔ اس لیے بار بار مسجد آنے کی کوشش، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو بار بار اپنے بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمیں آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے وجود کے لیے دو اشخاص کو منتخب فرمایا، دو اشخاص کو چنا، جن کو ہم اور آپ ایک زبان میں والدین کہتے ہیں، ابو اور امی کہتے ہیں، ماتا جی اور پتا جی کہتے ہیں، اور ان تمام سب سے سردار، سب سے اول آدم اور حوا علیہ السلام مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے بائیں پسلی سے ماں حوا کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا، اور اس کے بعد آدم اور ماں حوا سے خلقانت انسان کو وجود میں لائے، اور یہ پروسیس چلتا رہا اور صبح قیامت تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ لیکن ہمارے آپ کی ذمہ داری اور ہمارے آپ کے فرض ہے کہ ہمارے آپ کے جو والدین اس کی قدر کریں۔ آج ہم اور آپ اگر موبائل کا رخ کریں گے، ہم اور آپ اگر ٹی وی کا رخ کریں گے، ہم اور آپ لیپ ٹاپ کو رخ کریں گے، اور ان لیپ ٹاپ میں موبائل میں اگر ہم دیکھیں گے تو والدین کی قدر قیمت کو زیرو کر دیا ہے۔ آج ہم اگر جس کنٹری کو اعلیٰ شخص سمجھتے ہیں، جس کنٹری کو ہم اور آپ بہت زیادہ کامیاب سمجھتے ہیں، جس ملک کو ہم اور آپ بہت زیادہ سکسیسفل سمجھتے ہیں، ان تمام کنٹریوں میں والدین کا جو کنسیپٹ ہے، والدین کا جو نام ہے، ماں باپ کو قدر قیمت کو زیرو کر دیا ہے۔ آج ہم دیکھے ہوں گے، امریکہ میں جا کر دیکھیں، امریکہ سے نیوز سنیں، آج فلموں میں سیریلوں میں دیکھیں، ماں باپ کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ بہت ایسے غیر مسلمان ہیں جو والدین نے اس کے لیے خون پسینہ یہ کر دیا، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ جگہ پر فائز کر دیا، اور اچھے سے اچھے کمانے کا تربیت و تعلیم دیا، اس کو پڑھا لکھا کر اعلیٰ مقام پہنچا دیا۔ لیکن انتہا میں کیا پہنچا؟ انتہا میں اپنے والدین کو ورلڈ ہاؤس میں جمع کر دیا۔ یہ آج گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ یہ آج امریکہ میں ہم اور آپ ان سے تعلیم سیکھتے ہیں، آج ہم سیریل اور موویز سے ہم تعلیم سیکھتے ہیں کہ والدین کیا قدر کرنا ہے۔ آئیے ہمارے اور آپ کے نبی آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر دیکھیے ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں اپنے والدین کے قدر قیمت کے بارے میں۔ میرے معزز سامعین کرام، ہمیں آپ کو تعلیم اگر لینا ہے، ہمیں آپ کو نالج لینا ہے، ہمیں آپ کو تربیت لینا ہے، ہمیں آپ کو ہر ایک چیز کا ڈھانچہ اگر سیکھنا جاننا ہے تو آمنہ کے لال کے قدموں آنا پڑے گا۔ اللہ نے خود فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی کو تمہارے لیے آئیڈیالوجی بنا کر بھیجا، ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا۔ ایک بات میں کہا جائے، ہمارے نبی کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا کہ اس طرح جانا ہے تو جنت پہنچو گے، اس طرح جاؤ گے تو جنت نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاف صاف اعلان کر دیا، قرآن نے خود صاف کر دیا، اگر تم کامیاب ہونا ہے کہ نبی کے دامن کو پکڑنا پڑے گا۔ اور ہمارے نبی نے صاف بتا دیا کہ والدین کیا حقوق ہے، والدین سے کیسے برتاؤ کرنے چاہیے، والدین کا کیا حق ہے بچوں پر، اور بچوں کا والدین پر کیا حق ہے۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 پر فرماتے ہیں، جو میں نے خطبہ میں پڑھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں کس کی عبادت کرنا ہے، اور اس عبادت کے بعد کس کا مقام و مرتبہ ہے، عظمت ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا هُ۔ اللہ تو خود فرماتے ہیں کہ تیرے لیے یہ صاف حکم لاگو کر چکا ہوں
کہ خالص اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی کے پرستش کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، اللہ ہی کو مشکل کشا سمجھنا ہے، اللہ ہی قسم سجدہ کرنا ہے، اللہ ہی قسم منت مانگنا ہے۔ بدنی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، فعلی عبادت ہو، ہر ایک عبادت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تبارک تعالی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ ایمان کا تقاضا نہیں پہنچتا، ایمان کی مضبوطی نہیں ہو پاتی ہے، تو ہمارا آخری انتہا ایمانی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تبارک ان اللہ بذات الصدور ہے، کہ رگ سے بھی اللہ تبارک قریب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں، اللہ کا سمے بگڑی بنانے والا بنا کر تو دیکھیں، اللہ کو سجدہ کر کر دیکھیں، اللہ سے طلب کر کر دیکھیں۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تیار ہوں تمہارا مسئلہ حل کرنے کے لیے، آؤ میرے دروازے پر۔ ہم سوچتے ہیں نہیں ہم باہر رہیں گے ہمارا کام بن جائے گا۔ ایک صاحب فرماتے بہت ٹینشن ہے، کھیت کا پریشانی ہے، بچوں کے فیس کے بارے میں ٹینشن ہے، بیوی کا ٹینشن ہے، والدین ٹینشن، دکان کا ٹینشن، ہر ایک ٹینشن ہے۔ پھر ٹینشن مفت ہو جائے، ٹینشن پھر ہو جائے، پھر ہم دیکھیں مسجد میں اعتکاف لگ لیں گے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ کوئی بھی انسان، یا بہت بزرگ بیٹھے ہیں پوچھ لیجیے، کوئی بھی انسان یہ کہے گا کہ میں فری ہو جاؤں گا ٹینشن سے، تمام ذمہ بری ہو جاؤں گا، اس کے بعد مسجد پہنچوں گا، میں اگر قسم کھا لوں پھر بھی خانس نہیں ہوں گا، وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں پہنچ سکتا ہے قبر میں، اس کے بعد فری ہو سکتا ہے۔ اس لیے مشغولیت کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کو فارغ کر کے مسجد آنے کی کوشش کرے۔ مسجد نہ ہو گھر مصلی بچھڑ اللہ سے روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے، روئے مانگے، طلب کرے، اللہ ضرور حل کرے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا هُوَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کیا شاندار آیت ہے۔ اللہ پہلے حکم دیا کہ میری عبادت کرو۔ اللہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو، کچھ حل ہے مجھ سے مانگو۔ اس کے بعد اگر اللہ کے بعد اگر مقام مرتبہ ہے کس کا ہے؟ اللہ اس آیت میں کہہ رہے ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ احسان لفظ بہت جامع ترین ہے، صرف ادب سے کام نہیں چلے گا، سلام سے کام نہیں، احسان کا معاملہ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ احسان کسے کہہ رہے ہیں؟ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے زندگی میں اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے پہنچ جاتے ہیں، تو اس کو اف تک نہ کہو، اس کے جھڑکو نہیں، اور ان کے ساتھ عزت و ادب سے معاملہ کرو، عزت و ادب کے ساتھ بات کیا کرو۔ کیا شاندار آیت ہے نا۔ اگر والدین بڑھاپے پہنچ گئے ہیں، والدین سے کوئی ایک بھی اگر پہنچ گئے ہیں، دو پہنچے ہو ایک پہنچ گئے ہو، تو اس کو اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ جھڑکو نہیں۔ اور عمر دراز ہونے کے بعد معذرت کے ساتھ جس بچپنا بار پوچھتا ہے، جیسے ہم لوگ چھوٹے میں والد سے پوچھے نا ابو کیا ہے، والد سے کیا پڑھا؟ بیٹا کوا ہے۔ ابو جان کیا ہے؟ بیٹا کوا ہے۔ 100 دفعہ پوچھے والد صاحب کبھی نہیں جھلکتے کہ تم کو 100 دفعہ بتا رہے کوا ہے، کیوں نہیں سمجھتا ہے؟ کبھی نہیں والد سے نہیں بولتے۔ آج اگر والد صاحب اگر 10 دفعہ دوا کے بارے میں بول دے جائے، ہاں مر تھوڑے جا رہے ہیں، دوا دے دیں گے، ہاں آپ کو ہسپتال لے جائیں، کیا ٹینشن لیتے ہیں؟ آپ کو پانی پہنچا دیا جائے گا، آپ کو ضرورت پورا کر دیا جائے گا، کریں گے بعد میں۔ یہ جو اوف مطلب جس کو لفظ کہتا ہے جو لفظ، یہ اگر والدین کر رہے ہیں تو ہمارا آپ کا آخرت بیکار ہے۔ آگے اللہ تبارک قرآن کی آیت میں خود کہہ رہے ہیں بات بھی کرو تو ادب کے ساتھ، ادب و احترام سے بات کرو، پیار و محبت سے بات کرو۔ اور ایک اس کے بعد ایک آیت ہے اس میں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دو، یعنی اتنی عاجزی انکسار ہونی چاہیے کہ باپ سمجھے کہ میرا بیٹا غلام سے نیچے ہے، میرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور یہ گولڈن ہے اس بچوں کے لیے جو اپنے والدین کے لیے حق میں دعا کرنا چاہتے ہیں۔
وہ تو ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ پروردگار عالم جیسے میرے والدین نے میرے بچپن میں پرورش کیا تھا، مشقت و پریشان جلاتا، اللہ تبارک اس کا بدلہ عطا فرمانا۔ آج بھی کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے والدین کے لیے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ملیں گے، والدین خیال بھی نہیں ہوتا، گھر جانے پتہ چلتا ہے۔ یہ اللہ نے کہہ رہا ہے نا، ادب احترام کرنا، عزت کے بات کرنا، اکرام کرنا۔ آج ہمارے پاس کوئی باس کے انڈر میں ہو، کسی باس کے پاس ہوں، کسی آفس میں رہوں یا کسی فیکٹری میں کام کروں، مالک اگر مجھے بلائے تو کیا بولیں گے؟ جی حضور کریں گے، جی صاحب جی۔ اگر گالی بھی دے گا، خطرناک کلمات استعمال کرے گا، پھر بھی نظر نہیں اٹھائیں گے۔ یار حسرت نہیں کیے گا، ہوائی جہاز میں لیڈیز رہتی ہے، آپ اگر وہاں پر گٹکا مانگیے گا، بیڑی مانگے گا، سگریٹ مانگے، وہ تو منع ہے، وہاں نہیں دے گی وہ لوگ، پھر بھی ایکسکیوز بولے گی، نہیں حضرت سوری یہ نہیں مل سکتا آپ کو، اتنی میٹھی انداز بولے گی، آپ اسی وقت آپ کو بہت بے ہوش ہو جائے گا، اتنے پیارے انداز سے بولے گی۔ وہ جو پیار بولتی ہے ہوائی جہاز میں لیڈیز، جو پیار محبت بول رہی ہے، اس کو 3 گنا ڈبل کر کے اپنے والد صاحب سے بات کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، اپنے والد صاحب کے جی حضوری کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کو راضی کرتا ہے، اپنے والدین کو خوش کرتا ہے، اپنے والدین کو خوش کرتے اپنے والدین کو گزر جاتے ہیں یا خود گزر جاتا ہے، ہمارے نبی کا فرمان سنیے، اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں، ایک صحابی پوچھتے یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے میرے اوپر؟ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس سے پہلے اور ایک حدیث ہے کہ میرے والدین پہ میرا کیا حق ہے؟ میرے والدین مطلب ماں باپ پہ میرا کیا حق ہے؟ ہمارے پیارے فرماتے ہیں ہوا جنت کا و نارو کا، والدین تمہارا جنت ہے یا جہنم ہے؟ اور ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا ربی و رضا والدی و سخط الربی فی سخط الوالدی۔ کیا شاندار حدیث ہے، حدیث پڑھتے ہیں تو دل مچل جاتا ہے، بے ساختہ آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب کیا فرما رہے دیکھیے، رضا ربی پھر رضا والدی، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر ہمارے اور آپ سے خدا نخواستہ اللہ نہ کرے والدین اگر ناراض ہے، بلا درد پھر ہمارا کوئی نہیں بجا سکتا ہمیں آپ کو۔ اللہ کے حبیب خود فرما رہے ہیں آسان نہیں ہے والدین۔ اللہ اس وقت راضی ہوں گے جب آپ کے والدین ناراضی ہیں، اور اللہ بھی ناراض ہے جب آپ کے والدین اگر ناراض ہے۔ تو ہم جتنے بڑے عالم بن جائے، ہم جتنے بڑے مفتی بن جائے، ہم جتنے بڑے پیر ولی بن جائے، ہم جتنے بڑے مسجد ذمہ دار بن جائے، جتنے بڑے مالدار بن جائے، پروفیسر بن جائے، کچھ بن جائے، قسم خدا کی ہمارے خود فرما رہے اگر والدین اگر ہم راضی نہیں ہیں، ہمارا ہر عمل بیکار ہے۔ ہم اگر گھٹا لگا لیے سجدہ کر کر کے، والدین ہم سے ناراض ہے تو پھر ہمارا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ آج نیوز آتا ہے 8 بچہ 5 بچہ 7 بچہ 10 بچہ 18 بچہ ہے، ان تمام بچوں کو والدین خون پسینے کے ساتھ ہر ایک طرح کے آرائش، ہر ایک طرح کی سہولت دیے ہیں، اور اچھے ڈگری پر اچھے تخت پر بیٹھا دیے، اچھے مالدار بنا دیا، لیکن افسوس کی بات ہے اتنا بچہ ہونے کے بعد ایک باپ اور ماں کو سنبھال نہیں پا رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے یہ آج۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ والدین بہت بڑے سرما ہیں، ابھی ہمارے پاس موجود ہے نا، اس لیے ہم اور آپ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن جب گزر جائیں گے وہ کمرے میں جب گھسیں گے ہم پھر پتہ چلے گا کہ والدین ماں باپ کتنی بڑی نعمت تھی۔ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، ایک بیٹا ہے میرے ہم عمر کا تھا، ایک کلاس فرینڈ تھا، کہاں کا واقعہ نہیں بتاؤں گا، اس کی امی بول رہی تھی کہ اگر اب تیرا باپ ایسے ایسے کام کرتا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، پیسہ نہیں کماتا ہے، پٹک باپ کو تیرا۔ ماں نے اسکا دیا بیٹے کو،
جیسے آج کے اللہ ماشاء اللہ کہ بہو اس کا آتی ہے کہ نہیں میں الگ رہوں گی، ماں باپ کو سیوا نہیں کر سکتی. کس نے کہا ہے کہ بہو پر ماں باپ کو سیوا کرنا فرض نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ ساس سسر کا بہو پر سیوا کرنا فرض نہیں؟ کس نے نہیں کہا؟ ضروری ہے اس پر بھی، یہ حقوق میں داخل ہوتا ہے. شوہر کا باپ ہے تو آپ کا باپ کی طرح ہے، ماں کی طرح ہے. ساس سسر نہیں بولتے، امی جان ابو جان بولا جاتا ہے. آنکھوں دیکھا میں بتا رہا ہوں، اس کی امی نے اس کا دیا اس کو کہ پٹک دے بیٹا باپ کو پٹک دیا. یہ آج معاشرہ ہو رہا ہے. اب بتائیے وہ لڑکا جب مرے گا قبر میں سکون رہے گا؟ اگر مفتی اور مولوی اور شیخ الحدیث بن جاتا ہے تو ہمارے نبی کا فرمان ہے قبر میں کبھی سکون نہیں ملے گا اس کو. لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. وہی باپ جب گزر گیا تب باری آئی ماں کی، تو بیٹا اور سے جوان ہوا، ماں کو پٹک دیا اور ماں کو دھون دیا مار کر، پھر جا کر چھوڑائے اس کو، ہٹائے اس کو، کیا کر رہا نہیں کر رہا تم سمجھتا نہیں ہے. یہ ہے معاشرہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کان میں گھسا کر برین میں رکھ لینا یہ نقصان کرتا ہے. ایک مختصر واقعہ 1 منٹ میں ختم کروں گا. ایک قصائی تھا، والدین کی دعا کتنی بڑی دولت ہے سنیے گا. ایک قصائی تھا، حضرت موسیٰ علیہ نبی نے علیہ السلام کے دور میں موسیٰ نے کہا کہ جنت میرا ساتھی کون بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ تمہارا ساتھی فلان جگہ قصائی بنے گا. ٹھیک چلے گئے موسیٰ علیہ السلام. جانے کے بعد دیکھ رہے ہیں وہ قصائی گوشت بنا رہا ہے، ٹکڑا کر رہا ہے، فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے. اس کے بعد مختصر بتا رہا ہوں، پھر جب وہ قصائی نکلنے لگا تب موسیٰ علیہ السلام پوچھا کہ میں آپ کے گھر 2-3 دن مہمان رہنا چاہتا ہوں. مرحبا، تشریف لا سکتے ہیں. جب گھر گئے، وہ گھر جانے کے بعد قصائی گوشت کو بنایا، کیما بنایا، بڑھیا سے نرم کیا، روٹی بنایا، آٹا گوندا روٹی بنایا، گوشت کو تیار کیا. پھر ایک نیچے میں سرنگ بناؤ تو نیچے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہاں گئے اور گرم گرم نوالا کھاتے رہا، ماں کو کھلاتا رہا، اپنے منہ میں چبا چبا کر ماں کو کھلاتا رہا. ایک عورت تھی اس کو کھلاتا رہا. جب کھلانے کے بعد کھلانا کمپلیٹ ہو گیا، منہ کو پہنچا دیا، پھر لٹایا، اس کے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ کہ میری امی جان ہے، وہ ضعیف ہے، بہت کمزور ہے، اب یہ بیٹھ نہیں پاتی ہے، اس لیے ان کا خدمت میں کر رہا ہوں، پھر اپنا کام پہلے امی کر رہا ہوں، پھر اپنا کام سے فارغ ہوتا ہوں. تو کیا بڑبڑا رہی تمہاری امی جان؟ کیا بول رہی تھی؟ بولے میری امی جان ایک دعا بول رہی تھی، لیکن وہ ماں ہے نا، وہ محبت ٹوٹا ہوا ہے، وہ ماں کا کیا بات بولے، بہت محبت کرتی ہے، سیوا خدمت کر رہا ہوں تو دعا دیتی رہتی ہے. نہیں کیا دعا دے رہی تھی؟ دل میں ہاتھ رکھ کے سنیے گا. وہ ماں دعا دے رہی تھی اللہ تبارک تعالیٰ تجھے موسیٰ کا جنت ساتھی بنائے. کون دعا دے رہی تھی؟ ماں دعا دے رہی تھی. اور موسیٰ کو اللہ نے خود بھیجا کہ تمہارا جنت ساتھی وہ قصائی بنے گا جو ماں کی خدمت کرتا ہے. سوچئے اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ماں باپ خدمت کا لازم ضروری ہے. اور حدیث مختصر ہے، ہمارے نبی نے خود فرماتے، ایک صحابی نے پوچھا سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے؟ تو اللہ کے حبیب خود فرماتے تمہاری ماں کا. اور یہ لفظ 3 مرتبہ دہرائے ہیں، 3 مرتبہ. 4تھی مرتبہ ہمارے نے فرما رہے ہیں کہ تمہارے باپ کا. تو باپ کا مقام اتنا بھی ہے، ماں کا مقام اتنا بھی ہے. اگر ہم اور آپ جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جنت کا دروازہ باپ ہے اور جنت کے اندر ماں ہے. اس لیے دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی باقی باتیں آئندہ انشاءاللہ جمعہ میں کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کو اللہ تعالی جنت فی الجنہ نصیب عطا فرمائے، کہیے آمین. اور جن کے والدین حیات میں ہیں اللہ تعالی عمر میں، صحت میں اور ہر طرح کی بلا سے محفوظ رکھے اور عمر صحت میں کاروں برکت عطا فرمائے، آمین. وما علینا الا البلاغ.